السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم کیسے ہیں السلام. سر؟ خیریت سے میں ہیں؟ ٹھیک ہوں سر الحمدللہ. ایک کویشچن تھا میرا. میں ایک جی دفعہ موٹر وے پہ ٹریول کر رہا تھا، تو راستے میں جو سفر کی نماز کے لیے جمعہ کا ٹائم تھا، میں جمعہ کے لیے رکا ایک قیامت عام پہ سروس پوائنٹ پہ. اوکے. وہاں امام صاحب نے نماز پڑھائی، اور امام صاحب کمپلیٹلی وہ اس کے اندر تھے، محراب کے اندر، جو مسجد کے اندر محراب ہوتا ہے جہاں وہ امام ہوتے ہیں، تو کمپلیٹلی وہ اندر تھے. ان کی پوری جائے نماز اور پیچھے نماز پڑھی. ایک بھائی نے وہاں کہا کہ جی آپ کی کسی کی بھی نماز نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ امام کا کچھ نہ کچھ حصہ اس محراب سے باہر ہونا چاہیے، نہ کہ کمپلیٹلی. اس وجہ توبہ، سے نماز نہیں ہوئی. یہ یہ کیا کوئی، تکلف ہے؟ انہوں نے کہا اس کے اوپر شرعن کوئی فتویٰ وغیرہ یا ان کے اوپر کوئی اس طرح کا ہے انفارمیشن ان کے پاس. خیر وہ مسافر تھے، شیئر نہیں ہوئی. تو اوکے. وہ ایک گمان سا میرے دل میں رہ گیا. ایک تو میں نے اس کے بارے میں پوچھنا تھا، اس کے بارے میں کیا صداقت ہے؟ نہیں، اس کے بارے میں اتنی ہی صداقت ہے. دیکھیے، آپ مسجد کے امام کی اگر کوئی چیز دیکھ بھی نہیں رہے ہیں اور آپ مسجد سے باہر ہیں، تو نہ جانے انہوں نے کس منطق سے ان مصلیوں کی یا ان نمازیوں کی نماز جمعے کو کہا ہے کہ نماز جمعہ ہی نہیں ہوئی ہے. یہ بات درست نہیں ہے. البتہ آپ کا جو دوسرا سوال ہے وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اور سر دوسرا میرا کویشچن یہ ہے کہ ایک جگہ پہ میں اہل حدیث تھے کہ مسلک کے امام صاحب تھے، وہ بات کر رہے تھے کہ جمعے کی نماز جب آپ ادا کرنے جائیں، افضل تو ہے نو ڈاؤٹ کہ خطبہ سنیں. اوکے. اور خطبہ سنیں گے تو ہی جمعہ ہوگا، ادروائز جمعہ نہیں ہوتا. ایک پوائنٹ، اگر آپ صرف جماعت میں شامل ہوئے ہیں اور جمعے کی 2 رکعت ہوتی ہیں، اگر آپ نے 1 رکعت مس کر دی اور دوسرے کے اندر آپ شامل ہوئے تو آپ ٹوٹل 4 رکعت پڑھیں گے. پھر وہ جمعہ کی نہیں ہوگی 2 رکعت، پھر آپ کو ٹوٹل 4 رکعت ظہر کی کنسیڈر کرنی پڑیں گی. پھر آپ وہ پڑھیں گے. اس کے بارے میں بھی ذرا روشنی فرمائیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سماحت الشیخ مفتی مملکت سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن باز سے یہی پوچھا جا رہا ہے ان کا. یہاں ایک شخص اخیر میں پہنچتا ہے اور تشہد میں جمعے کی وہ نماز اس نے پائی ہے، بالکل اخیر میں جب امام تشہد میں بیٹھا ہوا ہے. اور ایک شخص ہے جو کہ دوسری رکعت میں اس نے امام کو پایا ہے. ایسی صورت میں دونوں صورتوں میں بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں 2 رکعتیں پڑھنی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھنی ہیں ظہر کی؟ صحیح طور پر رہنمائی فرما دیجئے. هذا قد ادرکھا. شیخ بن باز فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جس نے جمعے کی 1 رکعت پالی ہے، اس نے امام کے ساتھ 1 رکعت پائی ہے، فقد ادرک الجمعہ، تو اس نے جمعے کی نماز پالی ہے. اس کی جب سلام پھیر لے تو اس کے بعد 1 رکعت کا اس میں اضافہ کر لے. ما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. پھر اس کے بعد سلام کے بعد 1 رکعت پڑھے اور بیٹھ جائے، تشہد پڑھے اور پھر سلام پھیر لے. یہ اس شخص کی بات کی جا رہی ہے جس نے 1 رکعت پائی ہے. وتم الجمعہ، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، اس کا جمعہ مکمل ہوا. یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جس نے جمعے کی 1 رکعت پالی فلیضف الیہا اخری، پھر اسے دوسری رکعت نماز کے بعد وہ پڑھ لے اور اپنی نماز کو پوری کر لے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، من ادرک رکعت من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ، جس نے رکعت پالی نماز میں، اس نے کہ گویا کہ
نماز پالی، جس نے رکعت پالی. یہاں رکعت کا ذکر کیا جا رہا ہے. بہت سے لوگوں نے اسے، اہل علم کی ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ جس نے رکوع پا لیا یا اس نے رکعت پالی. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع کا ذکر نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر ہے من ادرک رکعہ، جس نے رکعت پالی اس نے نماز پالی. أما الذي أدرك سوى فقط فهذا فليظهر. اس شخص کے بارے میں شیخ فرما رہے ہیں جس نے تشہد پایا ہے، صرف تشہد میں وہ امام سے ملا ہے، تو اس سے چاہیے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھے. فاتت الجمعہ فإذا كانت الشمس قد زالت صلى الظهر وأما إن كانت ما تو یہاں تو یہاں اس شخص کے بارے میں جو کہ آخر میں پہنچا ہے، اس کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ نماز جمعہ اس کی جاتی رہی، چونکہ اس نے ایک بھی رکعت نہیں پائی ہے. تو جو شخص ایک رکعت پا لیتا ہے اس کو جمعہ مل گیا، اور جس نے خطبہ اگر چھوڑ دیا، خطبہ مس ہو گیا، تو اس کی خطبے کی فضیلت اس سے جاتی رہی، البتہ اس کی جمعہ درست، اس کا جمعہ درست ہے. اور وہ شخص جس نے یہ کہا کہ امام صاحب اگر مسجد کے اندر ہیں تو پھر محراب کے اندر ہیں، ان کا تھوڑا سا حصہ باہر ہونا چاہیے تھا، تو وہ کس زاویے سے انہوں نے کہا ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کے پری منطق ہے، اس نے اپنے آپ ہی اس مفروضے کو گھڑا ہے. کیونکہ آدمی بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے نا کہ آپ گراؤنڈ فلور پر بیٹھے ہوئے ہیں اور امام مسجد اوپر ہے، یا امام اوپر ہے اور آپ اس سے بھی اوپر ہیں، یا امام مسجد کے اندر ہے اور آپ مسجد سے باہر ہیں، سڑک پر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ بھی نہیں پاتے. تو دیکھنا شرط نہیں ہے امام کا. یہاں یہ شاید شک اور شبہ میں بات کو ڈالا جا رہا ہے کہ جناب اس کی کمر تو نظر آنی چاہیے. بھائی آپ کو کیا لینا اس کی کمر دیکھ کر؟ امام اگر نماز پڑھا رہا ہے، اس کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، اور اس کے جو پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ تو یقینی بات ہے اس کو دیکھ رہے ہوں گے نا. وہ ایسا تھوڑا ہی ہے کہ وہ نیچ کے پیچھے نکل کے سب اس کو دیکھیں گے. عام طور پر مساجد میں محراب میں ہی امام خطبہ، محراب میں ہی امام نماز پڑھاتا ہے، اور جو اس کے پیچھے 4-5 لوگ ہوتے ہیں یا پوری صف جتنا وہ بڑھتا رہتا ہے اس کو دیکھتے رہتے ہیں. ادروائز سائڈ کے لوگ تو کہاں دیکھتے ہیں امام کو. تو اس نے بہرحال یہ منطق نہ جانے کس بنیاد پر کہی. ہمارے ہاں تو ہر آدمی اصل میں ان کیا کہوں میں، پھر مقلدین ہمارے بھائی ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی منطق انہی کے یہاں پائی جاتی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اس چینل کو لوگوں کے دین کو سمجھنے اور انہیں قرآن و سنت سے جوڑنے کی وجہ بنائے. میرا فون نمبر ہے 00966504686317.